السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ناظرین کرام، پھر سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے، ٹاپک ہے کہ ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور کن کن لوگوں پر آتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس روئے زمین پر طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ مختلف انسان مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ گناہ گار ہو یا نیکوکار، مومن ہو یا مشرک، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو پھر ہر شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور کن کن لوگوں پر آتی ہیں۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے آج اس کی مکمل وضاحت کروں۔ کتاب و سنت کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف جو لوگوں پر آتی ہے، ان کے چند اسباب ہیں، چند وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب جس کو ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سزا کے طور پر ہم پر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانیوں میں، مصائب میں، مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں، وہ تمہارے برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے درگزر فرما لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات جو سزا کے طور پر آتی ہے، یہ گناہ گاروں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے تاکہ وہ اس گناہ سے باز آ جائیں، اس گناہ کو ترک کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر میں فساد پھیل چکا لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے بعض برے کرتوتوں کو مزہ چکھائیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انہیں ضرور قریب ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ پلٹ آئیں، باز آ جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف جو سزا کے طور پر آتی ہے، یہ گناہ گاروں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت رہتے اسے تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان متنبہ ہو جاتا ہے، ان مصائب و مشکلات کے آ جانے کے بعد اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ و استغفار کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرما دیتا ہے اور انہیں بخش بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یونس پر عذاب کو بھیجا تو تمام لوگوں نے مل کر
اجتماعی توبہ کی اور ایمان کے راستے کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنے عذابوں کو دور کر دیا۔ لیکن اگر انسان ان مصائب کے آ جانے کے بعد، ان مشکلات کے آ جانے کے بعد بھی گناہوں پر اصرار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، گناہوں کو ترک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ و استغفار کا راستہ اختیار نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذابوں کو مسلط کر کے انہیں ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال آپ کو سابقہ امتوں میں ملے گی، جیسا کہ قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز الدن ہوا کو مسلط کر کے برباد کیا، قوم سمود پر چنگھاڑ مسلط کر کے انہیں برباد کر دیا، قوم سدوم کو بیچ آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پتھروں کے ذریعے سے ان کے وجود کو مسل دیا، فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو کر رہتی دنیا تک کے لیے اسے عبرت کا سامان بنا دیا۔ یہ تھے پہلا سبب جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے اور ہمیں مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ایسے حالات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہم گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ و استغفار کا راستہ اختیار کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پر عذابوں کو مسلط کر کے ہمیں بھی ہلاک و برباد کر دے گا۔ اور مصیبتوں کے آنے کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، ان دوسرے اسباب کو میں اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعائے باری تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کو کرنے کے توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔